اور میں سمجھتا ہوں کہ شاید ہی کوئی گاؤں ایسا ہو کہ جہاں کے علماء اس طرح کے کام کرتے ہیں. اللہ ان کے جذبوں میں مزید بلندیاں عطا فرمائے. میں نے قرآن کریم کی جس آیت کریمہ کی ایک جز کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے، آئیے کچھ دیر اس سے متعلق گفتگو کرنے سے پیشتر ہم مراد عقیدت و احترام کے ساتھ اپنے آقا و مولا حضور تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ گوہربار میں درود پاک کا عطیہ نشاور کریں. پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا نبینا نبینا مولانا محمد مبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ان تمام علماء کرام کے سامنے مجھ ناچیز سے آپ کچھ سننا چاہتے ہیں مگر میں اس قابل نہیں ہوں. البتہ اگر یہ علماء کرام میرے حق میں دعا کریں تو کچھ دیر تک گفتگو کرنے کی کوشش کروں گا. علماء کرام عالم دین، حافظ قرآن، قاری قرآن کا ایک مقام اور مرتبہ ہے. اللہ تبارک و تعالی نے ان کو بڑی عظمت عطا فرمائی ہے. ان کا مقام اور مرتبہ بہت ہی بلند فرمایا ہے. یہ علماء کرام اگر اس دنیا سے ختم ہو جائیں، یہ دین کے رہنما اگر اس دنیا سے ناپید ہو جائیں تو ایک مسلمان کو اسلامی طور طریقے پر اپنی زندگی گزارنا بڑا دشوار ہوگا، مشکل ہوگا. حقیقت تو یہ ہے کہ یہ جو اسٹیج کے علماء کرام نظر آ رہے ہیں، یہاں تو کوئی سفیر الدین ہے، کوئی قاسم ہے، کوئی شاکر ہے، کوئی جنید ہے، لیکن یہ چمکتے دمکتے پھول جہاں جس منصب پر ہیں ایک امام کی حیثیت سے پورے گاؤں کی امامت کا فریضہ انجام دے رہے ہیں. اور میں نے خود محسوس کیا ہے، باکوڑا کئی دفعہ جانا ہوا ہے. مولانا قاسم صاحب ان کی وہاں بڑی قدر ہے، بڑی عزت ہے. میں نے مولانا شاکر حسین صاحب کے بارے میں سنا کہ ان کی یہاں بھی بڑی قدر و منزلت ہے. اسی طرح دیگر علماء کرام اور حافظ جنید صاحب ان کی بھی بڑی قدر و عزت ہے. بات یہ ہے کہ ایک ہی گاؤں میں یہ رہنے والے حفاظ کرام، علماء کرام، قاریان قرآن جن کی قدر کا ہمیں احساس نہیں، لیکن جب یہ اس گاؤں سے کہیں دوسرے گاؤں میں جا کر کسی منصب پر فائز ہوتے ہیں تو سب سے اونچی نگاہ کیوں؟ یہ عزت کیوں؟ یہ قدر و منزلت کیوں؟ یہ مقام اور مرتبہ کیوں؟ کیونکہ حدیث رسول میں ہے، میرے آقا فرماتے ہیں خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، کہ تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو قرآن سیکھے اور دوسروں کو سکھائے. میں نہیں کہتا، میں منکر نہیں ہوں کہ کوئی ڈاکٹر انجینئر نہ بنے، میں اس چیز کا منکر نہیں ہوں کہ کوئی پروفیسر نہ بنے، میں اس چیز کا انکار نہیں کرتا کہ کوئی وائس چانسلر نہ بنے، لیکن میں
یہ علماء کرام جب دینی تعلیم کے حصول کے لیے گھر سے مدرسہ نکلا کرتے ہیں، میرے آقا کی حدیث سنیں اور اپنے ایمان و عقیدے کو مضبوط کریں۔ میرے آقا فرماتے ہیں من سلک طریقا یبتغی فیہ علما سہل اللہ لہ طریقا الی الجنہ۔ میرے آقا فرماتے ہیں کہ جو شخص علم دین کی تلاش میں گھر سے نکلا کرتا ہے، راستے میں چلا کرتا ہے، میرے آقا فرماتے ہیں سہل اللہ لہ طریقا الی الجنہ، پروردگار عالم اس کے لیے جنت کا راستہ آسان فرما دیا۔ وہ عالم دین ہے کہ جب دین کی تعلیم کے حصول کے لیے اپنے گھروں کو خیرات کر نکلا کرتے ہیں تو پروردگار عالم جنت کے راستے میں جو صعوبتیں، جو رکاوٹیں، جو پریشانیاں ہیں، ان تمام پریشانیوں کو دور کر دیتا ہے اور جنت کی طرف اس کے لیے راستہ آسان فرما دیا کرتا ہے۔ اور آگے فرماتے ہیں میرے آقا وَإِنَّ الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا لِطَالِبِ الْعِلْمِ بِمَا يَصْنَعُ۔ میرے آقا فرماتے ہیں اور بے شک اللہ کے فرشتے اپنے پروں کو ان کے لیے بچھا دیا کرتے ہیں۔ اپنے پروں کو آج ہم دنیا میں کسی کی تقریم کرتے ہیں، کسی کو عزت دیتے ہیں، اس کے لیے ہم قالین بچھایا کرتے ہیں۔ شادی بیاہ میں دیکھتے ہوں گے وہ سبز رنگ کی قالینیں بچھی کی رہتی ہیں کتنی دور تک، یا تو وہ ٹینٹ جہاں تک ہے وہیں تک، یا پھر شادی گھر میں جو دروازہ ہے گیٹ تک ہے وہاں تک، اور اگر کوئی اس سے زیادہ معزز و مکرم کوئی آ رہا ہے زیادہ سے زیادہ آدھا کلومیٹر، 1 کلومیٹر، اس سے زیادہ نہیں، مگر قربان چاہیے یہ وہ طالب علم جب یہ تھے تو آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے حق میں ارشاد فرما دیا تھا وَإِنَّ الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا لِطَالِبِ الْعِلْمِ بِمَا يَصْنَعُ، کہ وہ اللہ کے فرشتے کہ جتنے دور تک کے لیے سفر کرتے ہیں اتنے دور تک کے لیے اپنے پروں کو بچھا دیا۔ کوئی قید و بند نہیں ہے۔ آج اس علم کو بڑی حقارت کے ساتھ دیکھا جاتا ہے، بڑی حقارت کے ساتھ، تحقیر کے ساتھ دیکھا جاتا ہے کہ یہ مولوی آدمی ہے، یہ حافظ ہے، یہ قاری ہے، یہ ایسا ہے، یہ ویسا ہے۔ یہ وہ علم ہے کہ جو دین کی بھی رہنمائی کرتا ہے اور دنیا کی بھی رہنمائی کرتا ہے۔ حضور سیدی اعلیٰ حضرت علیہ رحمت و رضوان کا اس سے پار حال ہی میں پار ہوا 25 سفر مظفر کو۔ حضور سیدی اعلیٰ حضرت کے زمانے میں ڈاکٹر ضیاء الدین جو علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کے وائس چانسلر تھے، کون تھے؟ وائس چانسلر۔ یونیورسٹی کے جو ہیڈ ہوتے ہیں ان کو وائس چانسلر بولا جاتا ہے، کالج کے جو ہوتے ہیں ان کو پرنسپل بولا جاتا ہے۔ وائس چانسلر تھے اور بہت بڑے میتھمیٹکس کے دانشور تھے، بہت بڑے عالم تھے، گنت کے عالم تھے۔ وہ گنت کے ایک مسئلہ گنت کا پھنس گیا جو حل نہیں ہو پا رہا تھا، اس کا آنسر کہیں سے نہیں مل پا رہا تھا، اس کا جواب تلاش بسیار کے باوجود کہیں بھی حل نہ ہو سکا۔ بلاخر انہوں نے ارادہ کیا کہ یہ ہندوستان میں حل نہیں ہو سکتا ہے، اس کے حل کے لیے اب جرمن جانا پڑے گا، چونکہ وہ یورپ سے بھی تعلیم حاصل کر چکے تھے۔ علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کے وائس چانسلر ہو، کتنے بڑے جانی ہوں گے، کتنے بڑے دانشور ہوں گے، کتنے بڑے عالم ہوں گے کہ اب جرمن جانا ہوگا اس مسئلے کے حل کے لیے۔ ہندوستان میں اس کا کوئی جواب نہیں ہے۔ انہوں نے اس سلسلے میں علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کی دینیات کے جو پروفیسر تھے سید سلیمان اشرف، ان سے انہوں نے مشورہ کیا
کہ کوئی حل نکالیے، ایسی ایسی بات ہے، اس کا جواب نہیں مل پا رہا ہے۔ سید سلیمان اشرف صاحب نے انہیں مشورہ دیا، غور سے سنیں، انہیں مشورہ دیا کہ آپ ایک کام کریں، جرمن جائیں گے، پیسوں کا خرچ ہوگا، آپ سفر کی صعوبتیں مشکلات برداشت کریں گے، اس سے بہتر یہ ہے کہ پہلے بریلی کی سرزمین میں رہنے والے مولانا احمد رضا سے مل لیجئے، آپ کا مسئلہ حل ہو۔ انہوں نے بھی اسی طرح سے مذاق اڑایا، جیسا آج علماء کرام کو دیکھ کر لوگ مذاق اڑایا کرتے ہیں کہ یہ انگلش نہیں جانتے، یہ گنت نہیں جانتے، یہ سائنس نہیں جانتے، تم کتنا جانتے ہو؟ تم نے تو ایک ہی چیز میں پی ایچ ڈی کیا ہے، ڈاکٹر بنا ہے، جو ڈاکٹر ہے وہ انجینئر نہیں، جو انجینئر ہے وہ ڈاکٹر نہیں۔ ایک عالم دین بھی اسی طریقے سے علم دین پر پی ایچ ڈی کرتا ہے، بخاری پڑھتا ہے، مسلم شریف پڑھتا ہے، ابو داؤد پڑھتا ہے، فقہ پڑھتا ہے، اصول فقہ پڑھتا ہے، تفسیر پڑھتا ہے، اصول تفسیر پڑھتا ہے، حدیث پڑھتا ہے، اصول حدیث پڑھتا ہے، منطق پڑھتا ہے، فلسفہ پڑھتا ہے، میتھ پڑھتا ہے، اور ریاضی کا مسئلہ حل نہیں ہو سکتا، وراثت کا مسئلہ حل نہیں ہو سکتا، سائنس بھی پڑھتا ہے، یعنی دنیاوی علوم بھی وہ حاصل کرتا ہے، مگر اسی کے ساتھ ساتھ دینی علوم پر وہ کامل دستاویز حاصل کر لیتا ہے، تب جا کر وہ عالم دین بنتا ہے۔ عالم دین کو حقیر نہ سمجھنا، عالم دین کو حقیر نہ سمجھنا، فرق یہ ہے کہ آپ نے دنیاوی علم حاصل کیا جس کو لوگ جانتے ہیں، ان علماء نے دینی علم حاصل کیا جن کو آپ نہیں جانتے، مگر باہر جا کر پڑھنا 12 1 2 بجے تک، یہ علماء کرام کی محنت، وہ ایگزام کے وقت ہمارے خیال سے آج کل جو اسکولوں کا معاملہ ہے، کالجز کا معاملہ ہے، ان میں جتنے بچے محنت نہیں کرتے ہیں اس سے کہیں زیادہ یہ مدرسے کے طلبہ محنت کرتے ہیں۔ فرق یہ ہے کہ یہ دینی تعلیم میں محنت کرتے ہیں، اسی وجہ سے ان کو نوکریاں اتنی جلدی نہیں مل پاتی، اور دنیاوی تعلیم میں محنت کرنے والے ان کو چونکہ مانیتا دیا جاتا ہے، اس وجہ سے ان کو نوکریاں جلد مل جاتی ہیں، لیکن اس کی وجہ سے کسی عالم دین کی تحقیر نہیں کی جا سکتی ہے، کسی عالم دین کو نیچا نہیں دکھایا جا سکتا ہے۔ اللہ اکبر! جب سید سلیمان اشرف صاحب نے اس علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کے وائس چانسلر ڈاکٹر ضیاء الدین کو مشورہ دیا کہ آپ مولانا احمد رضا سے ملیے، ہو سکتا ہے آپ کا یہ مسئلہ حل ہو جائے، تو انہوں نے مذاق بنایا، ارے میں اتنے بڑے یونیورسٹی کا وائس چانسلر اور ایک مولانا کے پاس بھیج رہے ہو، مولانا اس کا کیا جواب دیں گے؟ انہوں نے سمجھایا کہ ڈاکٹر صاحب آپ جائیں، ایک بار ان سے مل تو لیں، کہا نہیں جاؤں گا۔ بلاخر انہوں نے پختہ ارادہ کر لیا، جرمن جانے ہی والے تھے کہ آخر وقت میں پھر ڈاکٹر سید سلیمان اشرف صاحب سے انہوں نے ملاقات کی۔ اس دوران بھی انہوں نے ان کو سمجھایا، مشورہ دیا کہ آپ اتنا خرچ کر کے جا رہے ہیں، سفر کی مشکلات الگ ہیں، آپ نہ جائیں بلکہ صرف بریلی شریف کی سرزمین پر آپ پہنچے، مجھے امید کبھی ہے کہ مولانا احمد رضا خان اس مسئلے کو حل فرما دیں گے۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے 59 علوم پر عبور عطا فرمایا تھا، 59 طرح کے علوم اعلیٰ حضرت کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیے تھے، جن میں سے 50 فنوں پر، 50 علوم پر، 50 فنون پر انہوں نے باقاعدہ کتابیں بھی لکھی تھی، زور سے بولا سبحان اللہ۔ 50 علوم پر کتابیں لکھنا یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ اعلیٰ حضرت کو 50 علوم پر صرف انہیں حاصل ہی نہیں بلکہ ان 50 علوم پر انہیں کامل مہارت حاصل۔ کتاب لکھنا کوئی معمولی بات نہیں ہے، ترتیب بہت آسان ہے۔ حضور حافظ اللہ نے فرمایا کہ سب سے آسان چیز تقریر ہے، اس سے مشکل تصنیف ہے لکھنا، اور اس سے مشکل تدریس ہے پڑھانا، اور اس سے بھی جو سب سے مشکل کام ہے وہ ہے تصنیف یعنی کتاب لکھنا۔ لکھنا اور بولنا ان دونوں میں بڑا انتر ہے، بڑا فرق ہے۔ جب مشورہ دیا
تو وائس چانسلر نے سوچا کہ کیوں نہ ان کے مشورے پر عمل کر کے اعلیٰ حضرت سے مل لیا جائے۔ جب بریلی شریف کی سرزمین میں آئے، حضور سید اعلیٰ حضرت علیہ رحمۃ رضوان نماز کے لیے گھر سے نکل چکے تھے، نماز کے لیے گھر سے نکل چکے تھے۔ ڈاکٹر ضیاء الدین صاحب اسی وقت پہنچے، حضور ایک گنت کا مسئلہ ہے، ایک گنت کا مسئلہ ہے۔ حضور سید اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں بتائیے کیا مسئلہ ہے؟ انہوں نے عرض کیا یہ مسئلہ ہے۔ اعلیٰ حضرت علیہ رحمۃ رضوان نے کہا ٹھیک، اس کا جواب سنو۔ اذان کے بعد جماعت کے لیے کتنا وقت بچتا ہے؟ بڑا کم وقت رہتا ہے۔ وہ مسئلہ جو پورے ہندوستان میں حل نہ ہو سکا، جرمن جانے کی ضرورت پڑ رہی تھی، اعلیٰ حضرت علیہ رحمۃ رضوان نے 2 منٹ کے اندر وہ پورا مسئلہ حل کروا دیا۔ جب ڈاکٹر ضیاء الدین نے ان کا جواب سنا تو اتنے مطمئن ہو گئے کہ بلوچستان کی زبان سے نکلا کہ میں نے اب تک سنا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کو علم لدنی عطا فرماتا ہے۔ آج میں نے دیکھ لیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اعلیٰ حضرت امام احمد رضا کو علم لدنی سے عشق محبت نعرہ تکبیر نعرہ رسالت۔ عزیزان ملت اسلامیہ، یہ ایک عالم کی بات ابھی بھی ہندوستان کی سرزمین میں ایسے علماء ہیں جو عالم دین ہونے کے ساتھ ساتھ UPSC کا ایگزام بھی نکال لیا۔ مولانا شاہد حسین مصباحی جامعہ شریفیہ کے فارغ UPSC کا ایگزام، DM کا جو ایگزام جس سے DM بنتے ہیں، وہ ایگزام نکالا۔ ایک عالم دین کیا کیا کر سکتا ہے؟ شرط یہ ہے کہ وہ علم دین کے حصول سے نکل کر ایک بار دنیاوی علوم کے حصول میں لگ جائے، پھر مقابلہ ہو جائے گا کہ اسکول کے اسٹوڈنٹ میں اور مدرسے کے اسٹوڈنٹ میں کتنا فرق ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اسی لیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں وَإِنَّ الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا لِطَالِبِ الْعِلْمِ بِالرَّغْمِ مَا يُصْنَعُ، کہ اللہ کے فرشتے طالب علم کے لیے ان کے محنت و مشقت پر خوش ہو کر، ان کے حصول علم پر راضی ہو کر ان کے لیے اپنے پروں کو بچھا دیا کرتے ہیں۔ ایک دنیاوی جو مکرم آدمی ہوتا ہے اس کے لیے قالینیں بچھائی جاتی ہیں، مگر جو طالب علم دین ہوتا ہے اس کے لیے اللہ کے فرشتے اپنے بازوؤں کو بچھاتے ہیں۔ آگے فرماتے ہیں سنیے عالم دین کی فضیلت کیا ہے۔ وَإِنَّ الْعَالِمَ لَيَسْتَغْفِرُ لَهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ حَتَّى الْحِيتَانُ فِي الْمَاءِ۔ یہ آقا فرماتے ہیں کہ عالم دین کے لیے، عالم ربانی کے لیے زمین و آسمان کی ساری چیزیں مغفرت کی دعائیں کرتے ہیں کہ ہم نے مغفرت کی دعائیں کرتی ہیں۔ ایک تو علم دین حاصل کرنے سے پچھلے گناہ مٹا دیے جاتے ہیں۔ علم دین کا حصول ہی پچھلے گناہوں کا کفارہ بن جایا کرتا ہے۔ اب جب وہ عالم دین بن جاتا ہے اب اس سے جو گناہ یا غلطیاں سرزد ہوتی ہیں، یہ زمین و آسمان کی تمام مخلوقات ان کے حق میں ان گناہوں کے مٹانے، ان گناہوں کی بخشش کی رب تبارک و تعالیٰ سے دعائیں کرتے ہیں۔ حتی الحیتان فی الماء، یہاں تک کہ دریا کی مچھلیاں بھی ان کے لیے دعائیں کرتی ہیں۔ اور جانتے ہیں یہ علم دین کی کیا فضیلت ہے؟ آپ بور ہو رہے ہیں؟ دونوں ہاتھوں کو اٹھا کر بولیں یا رسول اللہ، یا رسول اللہ۔ بیدار ہیں؟ بیدار ہیں؟ سننے کے موڈ میں ہیں؟ کہیں ایسا نہ ہو کہ میں کچھ اور بولوں آپ کچھ اور سنیں، ایسا نہ ہو۔ عالم دین کی فضیلت کیا ہے؟ میرے آقا کی حدیث سنیں اور اپنے ایمان کو مضبوط کریں۔ آج ہمارا معاشرہ اتنا بگڑتا جا رہا ہے کہ عالم دین کی ہر جگہ تحقیر ہو رہی ہے۔ میں نے تو یہاں تک دیکھا کہ ایک نان مسلم، ایک غیر مسلم اپنے ہوٹل میں آپ دے کر بات کر رہا ہوتا ہے،
اپنی آنسو اپنی روشنی ہے اپنی چاند لیکن اس عالم دین کے ساتھ جو اس کا اپنا قریبی ہوتا ہے وہ دور سے مخاطب ہوتا ہے. اب اس پر کیا اثر پڑے گا, اس پر کیا اثر مرتب ہوگا کہ یہ تو دور سے بات کر رہا ہے, اس کی تو کوئی عزت ہی نہیں ہے. اب وہ بھی پھر تو بولنے لگتا ہے. میں نے اس چیز کو کئی جگہ پر دیکھا, میرا مشاہدہ ہے. اس لیے عالم دین جو آپ کے گاؤں سے یا آپ کے گھروں سے پیدا ہو, جب وہ عالم دین بن جائے تو ان کا نام لے کر نہ پکارا کرے. اگرچہ آپ کا بیٹا ہی کیوں نہ ہو, آپ کا چھوٹا بھائی بھی کیوں نہ ہو. الحمدللہ میرے گھر کی بات میں کر رہا ہوں کہ جب سے میں پڑھ رہا ہوں, نام لے کر نہ میری امی پکارتی ہے نہ میرے ابو پکارتے ہیں. جب قرات کا کورس کر رہا تھا قاری صاحب کہہ کر بلاتے تھے, اور جب افتاء کا کورس کرنے لگا تو مفتی صاحب کہہ کے بلاتے ہیں. اگر آپ بھی اپنے گھروں میں یہ ماحول بنا لیں کہ جب آپ کا بچہ آپ کے محلے کا ہو یا آپ کے گھر کا ہو یا آپ کے گاؤں کا ہو, جب وہ خارج ہو جائے تو اب نام سے پکارنا چھوڑ دیں اور اسے عالم صاحب کہیں, حافظ قرآن کہیں, اسے قاری صاحب کہہ کے پکاریں. کیونکہ یہ علماء کیا ہے, انبیاء کرام کے وارث ہیں. یہ علماء کیا ہیں, انبیاء کرام کے نائب ہیں, ان کے وارث ہیں. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں قرآن کی آیت کریمہ ہے, لا تجعلوا دعاء الرسول کدعاء بعضکم بعضا, کہ تم رسول کو اس طرح سے نہ پکارو جیسے ایک دوسرے کو پکارا کرتے ہو, بلکہ پکارو محمد کہہ کر نہ پکارو, بلکہ یا رسول اللہ کہہ کر پکارو. جب پکارو تو یا حبیب اللہ کہہ کر پکارو, جب پکارو تو یا نبی اللہ کہہ کر پکارو. یہ رسول تو نہیں, رسول کے غلام ہے, مگر اتنا ضرور ہے کہ رسول کے علم کے یہ وارث ہے, ان کے نائب ہے. لہٰذا ان کی بھی تعظیم کا یہ تقاضا ہے کہ جب ان کو بھی پکارا جائے تو حافظ صاحب کہہ کر پکارا جائے, ان کو بھی جب پکارا جائے تو قاری صاحب کہہ کر پکارا جائے, ان کو بھی جب پکارا جائے تو مولانا صاحب کہہ کر پکارا جائے. ان کے ناموں سے نہ پکارا جائے. انشاءاللہ آج سے ارادہ بنائیں کہ ہم بھی اپنے محلے کے, اگر ہم آج اپنے رہنماؤں کی قدر نہیں کریں گے تو ویسے بھی مسلمان تنزلی کے شکار ہیں, گرتے جا رہے ہیں. دین کے طریقے سکھانے والے, دین کے راستے بتانے والے یہی علماء کرام ہیں. یہ 6,000-7,000 میں امامت کرتے ہیں صرف اس بنیاد پر کہ دین کی خدمت ہو جائے, دین کی تعلیمات کو عام کیا جائے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو پھیلایا جائے. اس لیے دین پر یہ محنت کرتے ہیں, مشقت اٹھاتے ہیں, ورنہ 6,000 اور 7,000 میں زندگی گزرنے والی. لیکن پھر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو صبر عطا کیا ہے. یہ صبر کرتے ہیں اور اسی پر خوش رہتے ہیں. بلکہ یہ 6,000 اور 7,000 میں جتنا عمدہ لباس پہنتے ہیں, کسی پروفیسر اور ڈاکٹر کا بیٹا بھی عمدہ لباس نہیں پہنتا. یہ حقیقت ہے کہ آپ لوگ دیکھتے بھی ہوں گے. خیر, آقا فرماتے ہیں فضل العالم علی العابد کفضل القمر علی سائر الکواکب. میرے آقا فرماتے ہیں کہ ایک عالم دین کی فضیلت ایک عبادت گزار پر, ایک متقی اور پرہیزگار شخص پر ایسے ہی ہے جیسے چاند کی فضیلت تمام ستاروں پر ہے. ایک عالم ربانی کی یہ فضیلت کس پر, کسی جواری پر نہیں, کسی شرابی پر نہیں, کسی زانی پر نہیں, کسی بدکار پر نہیں, عابد پر, جو متقی ہو, پرہیزگار ہو, تہجد پڑھنے والا ہو, نماز چاشت, نماز اشراق کا پابند ہو, اور ایک عالم دین صرف فرائض کی پابندی کرتا ہو, تو اس عالم دین کو پروردگار عالم نے یہ مقام اور مرتبہ دیا ہے کہ جیسے مقام اور مرتبہ چاند کو تمام
عبادت گزار نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، مولانا حبیب الرحمن صاحب بسم اللہ۔ مہمان خصوصی تشریف لا چکے ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ زیادہ دیر نہ کی جائے، رات بھی لمبی ہو رہی ہے، کچھ باتیں خاص باتیں میں ضمن عرض کر دوں اور اس کے بعد میں اپنی گفتگو ختم کروں گا۔ درود پاک پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا نبینا مولانا محمد مبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو ایک عالم دین کی فضیلت ایک عبادت گزار پر اس طرح ہے جیسے چاند کی فضیلت تمام ستاروں پر ہے۔ وَإِنَّ الْعُلَمَاءَ وَرَثَةُ الْأَنْبِيَاء، کیونکہ علماء انبیاء کے وارث ہوا کرتے ہیں، ان کے علم کے نائب ہوا کرتے ہیں، ان کے علم کو فروغ دینے والے ہوا کرتے ہیں، اس لیے پروردگار عالم نے ان کے مقام اور مرتبے کو اونچا کیا۔ آپ جانتے ہیں کہ یہ تو طلب علمی کے زمانے میں جب یہ علم کی تلاش میں نکلتے ہیں اس وقت یہ ان کا مرتبہ ہے، اور جب علم دین کے حصول سے یہ فارغ ہو جاتے ہیں، دستار لے چکے ہوتے ہیں، اس کے بعد کا یہ معاملہ ہے کہ تمام زمین و آسمان کی مخلوقات ان کے حق میں دعائیں مغفرت کرتی ہیں، لیکن جب وہ اس دنیا سے کوچ کر جاتے ہیں تو ان کو کس طرح سے مقام دیا جاتا ہے، ان کے مرتبے کو کس طرح سے بڑھایا جاتا ہے۔ حدیث پاک سنیں، میرے آقا فرماتے ہیں کہ من قرأ القرآن وتعلم، جس نے قرآن پڑھا اور قرآن کا علم حاصل کیا، اس کے معنی کو سمجھا، اس کے مفہوم کو سمجھا، اس کی تفسیر کو سمجھا، اس کی تشریح کو جانا، میرے آقا فرماتے ہیں جس نے قرآن پڑھا وتعلم اور اس کا علم حاصل کیا، یعنی وہ عالم دین بن گیا، وہ عمل اس پر عمل کیا، میرے آقا فرماتے ہیں البسا یوم القیامت، قیامت تاجر من نور، کل قیامت کے دن اس کے سر پر نور کا ایک تاج رکھا ہے، نور کا ایک تاج اس کے سر پر پہنایا جائے گا، ضوءہ مثل ضوء الشمس، کہ جس کی چمک دمک سورج کی چمک دمک کی طرح ہوگی۔ سورج کی چمک ایسی ہوتی ہے تو اس پر نظریں نہیں ٹکتی۔ ایک عالم دین کل قیامت کے میدان میں جب سر محشر کھڑا ہوگا تو اس کے سر پر نور کا ایک تاج رکھا جائے گا جو اس طرح چمکے گا کہ لوگوں کی نظریں اس پر ٹکیں گی، اور صرف اسی کی اس طرح سے عزت اور تکریم نہیں بلکہ ان کے والدین جو ہوں گے، ان کے ماں باپ جو ہوں گے، قربان جائیں، میرے آقا فرماتے ہیں وَيُقْسَا وَالِدَيْهِ خُلَّتَانِ لَا يَقُومُ بِهِمَا الدُّنْيَا، کہ ان کے والدین کو، ان کے ماں باپ کو ایسے دو جوڑے پہنائے جائیں گے کہ دنیا میں اس کی مثال اور نظیر ہے ہی، دنیا میں ان دو جوڑوں کی مثال اور نظیر ہے ہی نہیں، وہ بے مثل لباس ہوں گے، پوچھیں گے فیقولان، پوچھیں گے بما کسینا، کس وجہ سے ہمیں یہ لباس پہنایا گیا، یہ جوڑے کس وجہ سے ہمیں پہنائے گئے، تو کہا جائے گا بِأَخْذِ وَلَدِكُمَ الْقُرْآنِ، اس لیے تمہیں یہ جوڑے دیے گئے ہیں کیونکہ دنیا میں تم نے اپنی اولاد کو قرآن کا علم دیا۔ یہ عالم دین کا مقام اور مرتبہ ہے، یہ عالم دین کی فضیلت ہے، یہ ان کا مقام ہے۔ اللہ اکبر، یہ قرآن کے جو حافظ ہیں ان کے بارے میں حدیث پاک میں آتا ہے من قرآن قرآن کہ جس نے قرآن پڑھا اور اس کو یاد کر لیا، اچھی طرح ازبر کر لیا، میرے آقا فرماتے ہیں وَأَحَلَّ حَلَالًا وَحَرَّمَ
آگے کی بشارت تو آپ نے سنا ہی نہیں. یہ جو مدرسے کو چندہ دیتے ہیں نا، اور یہ گھر والے جو بڑا صبر کر کے مشقت کر کے بچوں کو پڑھاتے ہیں، علم دین کے حصول کے لیے گھر سے بھیجتے ہیں، کیا ان کو اپنی اولاد سے محبت نہیں ہوتی ہے؟ جب میں نکلا تھا پڑھنے کے لیے میری عمر 6 سال کی تھی. میں مخدوم پور میں جس وقت پڑھ رہا تھا، بوکارو میں، تو اس وقت میری عمر 6 سال کی تھی. میں مغرب کے بعد سو جایا کرتا تھا. 6 سال کا بچہ کیا کرے؟ عشاء میں جب کھانے کے لیے میرے بھائی مفتی حسام الدین صاحب اٹھایا کرتے تھے، میں وہیں کھڑے ہوتا اور وہیں پیشاب کر دیا. اتنا چھوٹا تھا لاشعوری میں کہ وہیں میں روم ہی میں پیشاب کر دیا کرتا تھا. میرے بھائی مجھے لے کر جاتے نل کے سامنے، اور باقاعدہ یا تو گرمی کے ایام ہوتے دن ہوتے تو نہا لیتا، ورنہ پھر کمر سے نیچے تک دھو دیا کرتا تھا. 6 سال میں کیا میرے ماں باپ کی محبت، میری محبت میرے ماں باپ کے دل میں نہیں تھی؟ تھی. رخصت کرتے وقت کیا وہ نہیں روتے تھے؟ روتے تھے، صبر کیا کرتے تھے. پروردگار عالم نے ان صبر کرنے والوں کے لیے بھی ایک عظیم خوشخبری سنا دی اور فرمایا کہ وہ جو جنت میں حافظ قرآن جائے گا وہ صرف تنہا نہیں جائے گا، وہ اکیلا نہیں جائے گا. وَالشَّفَاعُ فِي عَشَرَةٍ مِنْ أَهْلِ بَيْتِهِ كُلُّهُمْ قَدْ وَجَبَتْ لَهُ النَّارُ. بلکہ اپنے گھر والوں میں سے 10 ایسے لوگوں کی وہ اللہ کی بارگاہ میں سفارش کر میں جنت میں لے جائے گا جن 10 لوگوں کے بارے میں جہنم واجب ہوگا. جن 10 لوگوں کے بارے میں جہنم میں جانے کا فیصلہ ہو چکا ہوگا، ایسے 10 لوگوں کو اپنی شفاعت کے ذریعے سے، اپنی سفارش کے ذریعے سے جنت میں. عالم دین کا یہ مقام ہے کہ جب بندے کو جہنم میں لے جایا جائے گا، وہ ایک عالم دین کو دیکھے گا تو کہے گا حضور میں نے آپ کو دنیا میں 1 لوٹا پانی دیا تھا وضو بنانے کے لیے، حضور اب وہ پانی دینے والا جہنم میں جا رہا ہے. وہ عالم دین اللہ کی بارگاہ میں اس کی شفاعت کریں گے کہ پروردگارا یہ مجرم ضرور ہے مگر اس نے دنیا میں ایک عالم دین کی قدر کی تھی، 1 لوٹا پانی مجھے وضو بنانے کے لیے پیش کیا تھا، پروردگارا اسے بخش دے، پروردگار عالم سے بخش دے. یہ عالم دین کی فضیلت ہے، یہ حافظ قرآن کا مرتبہ ہے. اور حافظ قرآن یہ قرآن حفظ کرنے والے جو قرآن حفظ کرنے کے ساتھ ساتھ قرآن پر عمل بھی کرتے ہیں، سنتوں کے مطابق اپنی زندگی گزار کرتے ہیں، ان کے بارے میں تو حکم یہ ہوگا کہ جب یہ جنت میں جائیں گے ان سے کہا جائے گا اقرا ورتقی، پڑھتا جا اور جنت کی منزلوں میں چڑھتا جا. پڑھتا جا، قرآن پڑھتا جا اور جنت کے درجات میں چڑھتا جا. وَتُرَتِّلْ كَمَا كُنْتَ تُرَتِّلُ فِي الدُّنْيَا، اور ٹھہر ٹھہر کر پڑھ جیسے دنیا میں ٹھہر ٹھہر کر پڑھا. اسپیڈ پڑھیں گے تو جلدی نہ پہنچ جائیں گے، جلدی ختم ہو جائے گی نا. اس لیے ٹھہر ٹھہر کر پڑھو تاکہ لیٹ سے ختم ہو تو زیادہ منزلیں طے کر لو. وَتُرَتِّلْ كَمَا كُنْتَ تُرَتِّلُ فِي الدُّنْيَا، اور ٹھہر ٹھہر کر پڑھو جیسے دنیا میں ترتیل کے ساتھ، تجوید کے ساتھ، مخارج و صفات کی رعایت کے ساتھ، وقت کی رعایت کے ساتھ پڑھا کرتا تھا. بالکل اسی انداز سے تجوید و وقت کی رعایت کے ساتھ قرآن پڑھتا جا اور جنت کے محلات میں چڑھتا جا. حدیث پاک کا مفہوم ہے کیونکہ جو تم آخری آیت پڑھو گے تمہارا وہی ٹھکانہ ہوگا. جہاں تم رک جاؤ گے اپنا پڑھنا بند کر دو گے وہی تمہاری منزل ہوگی، وہی تمہارا درجہ ہوگا، وہی تمہارا مقام ہوگا. اب آپ بتائیں کہ جب ایک حافظ قرآن جنت کی اونچی منزل میں ہوگا، جنت کی اونچی منزل میں ہوگا، اونچے درجے میں ہوگا، اور اس کے ماں باپ، اس کے گھر والے جن کو اپنی سفارش سے جنت میں لے گیا ہے وہ نیچے منزل میں ہوں گے، تب کیا ہوگا؟ وہ مل پائیں گے کیا؟ ایک ساتھ رہ پائیں گے؟ قرآن کا اعلان ہے کل نفس بما کسبت رہینہ الا اصحاب الیمین، کہ ہر نفس اپنے جان میں گرویدہ ہے، اپنے کیے پر گرویدہ ہے. الا اصحاب الیمین، مگر جنتی لوگ، کہ ان کا عمل انہی میں منحصر نہیں ہوتا ہے
انہی میں محدود نہیں ہوتا ہے بلکہ ان کے نیک اعمال کا صلہ ان کے گھر والوں کو بھی ملتا ہے، جس کی وجہ سے اگرچہ ان کے گھر والے ان کی سفارش سے جنت کے نچلی منزل میں ہو، مگر پروردگار عالم اس آیت کریمہ میں وعدہ کی بدولت انہیں اسی حافظ قرآن کی منزل میں پہنچا۔ یہ عالم دین حافظ قرآن کا مقام اور مرتبہ ہے، یہ ان کی عظمت ہے۔ پروردگار عالم کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مولا تعالی ہم سب کو حفاظ قرآن، قاریان قرآن، علماء دین و مفتیان شرع مدین کی کما حقہ تعظیم و توقیر و تکریم کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم سب کو سب باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر بولنے میں لفظشیں ہوئی ہوں، پروردگار عالم کی بارگاہ میں استغفار کرتا ہوں، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔